بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ایک ضروری سماجی مسئلے پر آپ سے گفتگو کریں گے۔ یہ مسئلہ ہے میراث کی تقسیم کا مسئلہ۔ اس سے پہلے آئیے اس بات کو اپنے ذہن و دماغ میں تازہ کر لیں کہ اللہ تعالیٰ کا دین مکمل طور سے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے تاکہ ہم اس کی پوری پیروی کریں۔ اللہ تعالیٰ نے صاف صاف فرما دیا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک سچا اور صحیح دین صرف اسلام۔ اور یہ بھی فرمایا ہے تم پورے طور سے اللہ تعالیٰ کے دین میں اللہ کی اطاعت میں داخل ہو جاؤ، شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو، وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ تو دین کے مختلف پہلو ہیں، دنیا دین سے الگ نہیں۔ ہمیں تعلیم دی گئی ہے کہ ہم دعا کریں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے ہمارے پروردگار، ہم کو دنیا کی بھلائی بھی عطا فرما، آخرت کی بھلائی بھی عطا فرما اور دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ تو دین دنیا سے الگ نہیں، دین کا راستہ اس دنیا سے گزرتا ہے، اور وہ دنیا قابل مبارکباد ہے جو دین کے لیے آپ کو طاقت عطا فرمائے، اور وہ دنیا جو دین سے آپ کو غافل کر دے وہ نامعقول ہے، غلط ہے، اللہ کی نگاہ میں ناپسندیدہ ہے۔ تو حکم یہ دیا گیا ہے کہ یہ دین جامع ہے، مکمل ہے، اس دین کی پورے طور سے پیروی کرو، مخلصانہ طریقے سے پیروی کرو۔ یہ صحیح نہیں ہوگا کہ ہم مسجد میں تو اللہ تعالیٰ کے دین کی پیروی کریں لیکن مسجد کے باہر اللہ تعالیٰ کے دین کو چھوڑ دیں، کسی اور طریقے کی پیروی کریں۔ نہیں، ہم جہاں بھی ہوں اللہ تعالیٰ کے دین کی ہمیں پیروی کرنی ہے، چاہے وہ ہمارے عقائد ہوں، ہماری عبادتیں ہوں، ہمارے معاملات ہوں، ہماری شادی بیاہ ہو، ہمارا خاندانی معاملات ہوں، ہمارے تجارت اور کاروبار کے معاملات ہوں، ہمارے سیاسی معاملے ہوں، ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ کے دین کی پورے طور سے پیروی کرنی ہے۔ یہ دین دوسرے دینوں کی طرح اس بات کو گوارا نہیں کرتا کہ کچھ معاملوں میں اللہ کی بات مانی جائے، کچھ معاملوں میں نہیں مانی جائے۔ اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم اللہ کی کتاب کے کچھ حصوں پر ایمان لاتے ہو اور دیگر حصوں کا انکار کرتے ہو، رد کر دیتے ہو ان کو؟ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے سخت عذاب کی دھمکی دی۔ اسی طریقے سے مال اللہ تعالیٰ کی امانت، صحیح طریقے سے کمانا ہے، صحیح طریقے سے خرچ کرنا ہے۔ آدمی جب دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو مال چھوڑ کر جاتا ہے، جسے میراث کہتے ہیں، ورثہ کہتے ہیں۔ اسے کس طریقے سے تقسیم کیا جائے، کس کو کتنا ملے، اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں صاف صاف ہم کو بتا دیا ہے۔ مثلا اللہ تعالیٰ یہ بتاتا ہے کہ ماں باپ اور رشتہ داروں نے جو کچھ ترکہ چھوڑا ہے اس میں مردوں کا حصہ ہے، اسی طریقے سے ماں باپ اور رشتہ داروں نے جو میراث چھوڑی ہے، ترکہ چھوڑا ہے، اس میں عورتوں کا بھی حصہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ سورہ نساء میں یہ بات بھی فرماتا ہے، سورہ نساء میں تفصیلی احکام آتے ہیں میراث کی تقسیم کے بارے میں۔ شروع میں یہ آتے ہیں، اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ تم نہیں جانتے کہ تمہارے باپ دادا اور تمہارے والدین میں نفع کے لحاظ سے کون تم سے قریب تر ہے۔ اسی کی بنیاد پہ فیصلہ کیا جائے گا نا کہ ہماری چھوڑی ہوئی جائیداد میں، ترکے میں، میراث میں کتنا حصہ دیا جائے گا، کون ہم سے نفع کے لحاظ سے قریب۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم نہیں جانتے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ حصے مقرر کر دیے۔ ایک بات یہ بتائی کہ جب کوئی شخص کچھ چھوڑ کے مرتا ہے، دنیا سے چلا جاتا ہے، سب سے پہلے اس کا قرضہ دیا جائے گا جو اس پر واجب ہے۔ پھر اس نے کوئی وصیت کی ہے تو اس کو پورا کیا جائے گا۔ وصیت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حد مقرر کر دی قرآن میں، 1/3 آف پراپرٹی، اس کی تم وصیت کر سکتے، اس سے زیادہ نہیں کر سکتے۔ پھر وصیت بھی جو مستحق رشتہ دار ہیں، وارثین، ان کو نہیں، اور لوگوں کے لیے ہوگی۔ کوئی میراث سے محروم ہو رہا ہے، کوئی آپ کا پوتا ہے جس کا باپ مر چکا ہے، کوئی آپ کی بہو ہے جس کا شوہر مر چکا ہے، کوئی آپ کے دور کے رشتہ دار ہیں، کوئی مدرسہ ہے، کوئی مسجد ہے، کوئی جماعت ہے، کوئی ادارہ ہے، 1/3 تک آپ
اس میں سفارش کر سکتے ہیں، وصیت کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں کر سکتے ہیں، 1/3 زیادہ کی اجازت نہیں ہے آپ کو۔ اس کے بعد باقی جو کچھ بچا ہے اللہ نے بتا دیا ہے، باپ کو اتنا ملے گا، ماں کو اتنا ملے گا، بیٹے کو اتنا ملے گا، بیٹی کو اتنا ملے گا، بھائی کو فلاں صورت میں ملے گا، بہن کو فلاں صورت میں ملے گا، شوہر مرتا ہے تو بیوی کو اتنا ملے گا، بیوی مرتی شوہر کتنا ملے گا، سارے حصے اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیے ہیں اور اس میں کمی بیشی کی کسی کو اجازت نہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، سورہ نساء میں ہی فرماتا ہے، ان سارے کے سارے احکام کو بیان کرنے کے بعد سورہ نساء کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ کی قائم کی ہوئی حدود کو توڑے گا، اس کی خلاف ورزی کرے گا، میراث کے احکام کو بیان کرنے کے بعد، سب کے حصے مقرر کرنے کے بعد، اس کی مصلحتوں کو سمجھانے کے بعد کہا جا رہا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں، ان کا تمہیں لحاظ رکھنا چاہیے، ان کو تمہیں توڑنا نہیں چاہیے، ان میں کمی بیشی نہیں کرنی چاہیے، ان میں گڑبڑ نہیں کرنی چاہیے، اور جو ایسا کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے دوزخ میں داخل کرے گا، پھر خالداً فیہا، وہاں ہمیشہ رہے گا۔ کتنی دردناک سزا کی خوشخبری دی جا رہی ہے لوگوں کو، خالداً فیہا وَلَهُ عذاب مہین، اس کے لیے بہت ذلت والا عذاب، ذلیل وخوار کر دینے والا عذاب۔ اور یہ کتنی بڑی بات ہے کہ خالداً فیہا۔ دیکھیے قرآن شریف میں نماز کے بارے میں بتایا گیا ہے، حج کے بارے میں بتایا گیا ہے، روزے کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ مومنوں کی صفت ہے، لیکن یہاں جو اس کی تفصیلات میں نہیں گئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ بہت تفصیلات میں نہیں گئے ہیں نماز کے بارے میں، کس نماز میں کتنی رکعتیں ہوں گی، اتحیات کب پڑھیں گے، درود ابراہیم کب پڑھیں گے، سورہ فاتحہ کب پڑھیں گے، رکوع کیسے کریں گے، فلاں تفصیلات قرآن میں نہیں ملیں گی، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں ملتی جن کو مرتب کیا گیا ہے۔ لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے صاف انگلی رکھ کے بتا دیا، اس کا اتنا حصہ ہے، اس کا اتنا حصہ ہے۔ مرد کو 2 عورتوں کے برابر ملے گا، اس لیے کہ اس پر معاشی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، ماں کو اتنا ملے گا، باپ کو اتنا ملے گا، سب کے حصے مقرر کر دیے ہیں، اور کسی میں کوئی کمی بیشی کرنے کی اللہ تعالیٰ نے کسی قسم کی گنجائش نہیں چھوڑی۔ اس سے ہمارے سامنے یہ بات آتی ہے کہ میراث کی تقسیم صحیح طریقے سے کرنا بہت ضروری ہے۔ لیکن ہم نے اپنے سماج میں کیا کیا ہے؟ ہم نے عملاً خواتین کو، عورتوں کو میراث سے محروم کر دیا ہے۔ ہم طرح طرح کے بہانے اس میں تلاشتے ہیں۔ مثلا ہم کہتے ہیں کہ بھئی بیٹی کو تو ہم نے جہیز دے دیا، جہیز کیا کمپلسری تھا؟ آپ کی سماجی خرابی ہے، ٹھیک ہے، سماجی خرابیوں کو ہم فوراً دور نہیں کر سکتے ہیں، لیکن ہم نے ایک مصیبت بنا لی، جہیز کی ایک مصیبت، دوسروں کی خراب چیزوں کو دیکھ کر ہم نے اس کو اپنا لیا ہے، اور لڑکیوں کی شادیاں مشکل ہو گئی ہیں، اور جہیز کے پیچھے یہ جذبہ بھی ہے، مالی منفعت حاصل کرنے کا جذبہ، لالچ کا جذبہ۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ جس لڑکی کو ہم بیاہ کر لا رہے ہیں، جو ہماری بہو بن رہی ہے، بیٹی سے زیادہ اس کا ہم احترام کریں۔ ایک دوسرے گھرانے میں پیدا ہونے والی لڑکی، ماں باپ نے محبت اور شفقت کے ساتھ پالا پوسا، جوان بنایا، علم سے اس کو نوازا، تہذیب و تمدن کے زیور سے اس کو سنوارا، اور پھر آپ کے سپرد کر دیا، لو تم لے جاؤ، یہ تمہاری بیوی بنے گی، تمہارے بچوں کی ماں بنے گی۔ زندگی بھر ہمیں اس کا احترام کرنا چاہیے، لیکن ہم جہیز مانگتے ہیں، کتنی بری چیز ہے، کتنی غلط بات۔ انشاءاللہ ہم اس کے بعد پھر تفصیل میں جائیں گے میراث کے سلسلے میں۔ میراث کے سلسلے میں ہم پہ جو ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، تھوڑی دیر کے لیے ہمیں اجازت دیجیے ایک مختصر سے بریک کی۔ بریک کے بعد پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ محترم ناظرین، بریک کے بعد دوبارہ آپ کا استقبال۔ ایک اہم سماجی مسئلے پر ہم گفتگو کر رہے تھے، میراث کی تقسیم، اور اسی ضمن میں یہ بات بھی ہمارے سامنے آئی کہ جہیز کو ہم نے ضروری بنا لیا ہے، ایک لعنت کے طور پر اپنے آپ پہ لاد لیا ہے۔ ہونا یہ چاہیے کہ ایک بچی کی جو قیمت ہے، ایک لڑکی کی جو قیمت ہے، اس کے اخلاق، اس کے کردار، اس کے ایمان، اس کی وجہ سے متعین کی جائے، لیکن ہم روپیے کی لاگ اس کے ساتھ لگا دیتے ہیں۔ لڑکیوں کی شادیاں مشکل ہو گئیں،
افسوس کی بات یہ ہے کہ جو ساس بننے والی خواتین ہیں وہ بھی مطالبہ کرتی ہیں، بلکہ ایسے ہوتا ہے کہ ایک عورت رو رو کر اپنی چند بچیوں کی شادی کرتی ہے، لیکن جب اس کے بیٹے کی شادی کا مرحلہ آتا ہے تو پھر جہیز کا مطالبہ کرنے لگتی ہے. یعنی عورت ہی عورت پہ ظلم کر رہی ہے. سمجھ میں نہیں آتی یہ بات. اس کا ہمیں خاتمہ کرنا ہے. اس چیز کا عورت کی عزت کی جائے، اس کی دولت کی وجہ سے نہیں، بلکہ اس کے علم کی وجہ سے، اس کے اخلاق کی وجہ سے، اس کے ایمان کی وجہ سے، اس کے ایثار کی وجہ سے، انسانی خوبیوں کی وجہ سے. تو ہم بہانے کرتے ہیں میراث کے سلسلے میں، لڑکیوں کو ورثے سے محروم کرنے کے سلسلے میں کہتے ہیں کہ بھائی لڑکی کو تو ہم نے جہیز دے دیا تھا. ایک اور بات ہم بھول جاتے ہیں، لڑکے کو ہم نے ڈاکٹر بنایا تھا، 25-50 لاکھ روپے خرچ کیے تھے. لڑکے کو ہم نے انجینئر بنایا تھا، لڑکے کو ہم نے باہر بھیجا تھا، اس پہ 20-25 لاکھ خرچ کیے تھے. تو یہ بہانہ ہے، یہ عذر لنگ ہے، لنگڑا لولا بہانہ ہے. اللہ تعالیٰ کے پاس یہ چلے گا نہیں. اللہ تعالیٰ صاف صاف آپ سے پوچھے گا کہ میں نے حصے مقرر کیے تھے، میں نے صاف صاف تمہیں بتایا تھا کہ ماں باپ کا کتنا حصہ ہوگا، بچوں کا کتنا حصہ ہوگا، بیوی کا کتنا حصہ ہوگا، شوہر کا کتنا حصہ ہوگا. متعین کیا تھا کہ قرآن مجید میں لکھ دیا تھا، اور یہ بھی کہہ دیا تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں، قائم کردہ حدود، ان کا لحاظ رکھو، ان کو توڑو مت، انہیں پھلانگو مت. اگر تم نے اللہ تعالیٰ کی قائم کردہ ان حدود کا لحاظ نہیں کیا، انہیں توڑ دیا، تو تمہارے لیے دردناک عذاب ہے، تم کو جہنم میں ڈالا جائے گا اور وہاں تم ہمیشہ رہو گے. اتنی سخت باتیں میں نے کہہ دی تھی، اس کے باوجود تم نے ان احکام کو توڑا. ہمارے سماج میں جو ہم نے ترجیحات مقرر کی ان کو بدلنے کی ضرورت، اللہ کی طرف پھر لوٹ کے جانے کی ضرورت. پھر خواتین کو ہم اتنا با اختیار بنائیں. آپ کے سامنے وہ آیت آئی کہ ماں باپ اور رشتہ داروں نے جو کچھ چھوڑا ہے اس میں مردوں کا بھی حصہ ہے، عورتوں کا بھی حصہ ہے. تو عورت کو جو حصہ دیا جا رہا ہے، کسی بیٹی کو کوئی حصہ مل رہا ہے، وہ کیا اس لیے ہے کہ اس کا شوہر اس پہ قبضہ کر لے؟ نہیں، وہ بیٹی کا ہے. کمانے کی، خاندان کو سنبھالنے کی اور خاندان پہ خرچ کرنے کی ذمہ داری مرد کی، عورت کی نہیں. عورت چاہے تو اپنے بچوں پہ کسی پہ وہ پیسہ اپنا خرچ نہیں کرے، اس کا اپنا پیسہ ہے. لیکن ظاہر ہے، فطری بات ہے، ماں باپ ایک خاندان کو جب پروان چڑھاتے ہیں تو باپ بھی اپنے پیسے خرچ کرتا ہے، ماں بھی اپنے پیسے خرچ کرتی ہے. اگر دونوں کما رہے ہیں، ماں باپ دونوں مل کر خاندان کو آگے چلاتے ہیں. فطری بات ہے، ایک اچھی بات ہے، سماجی بات. لیکن عورت کی ذمہ داری نہیں. تو عورت کو جو جائیداد ملی ہے، جو ورثے میں جو پیسہ ملا ہے، اس کو وہ پہلے پروسیس کرے، اس کے پاس آئے، وہ شوہر کے قبضے میں نہیں چلے جائے. پھر اسے وہ مینیج کرے، اسے انویسٹ کرے، اسے آگے بڑھائے. مردوں نے جو کمایا ہے وہ مردوں کا ہے، عورتوں نے جو کمایا وہ عورتوں کا ہے. عورت کے مال پر اس کے شوہر کو یا کسی اور کو قبضہ کر لینے کا کوئی اختیار نہیں ہے. ظلم ہے، اور صدیوں سے ہمارے سماج میں ظلم ہو رہا ہے. ہم نے غلط طریقے، گمراہ قوموں سے ہم نے سیکھ لیے ہیں، اور ان طریقوں پر چلنے میں ہمیں بڑا اطمینان ہو رہا ہے، ہمارے نفس کو بڑی تسکین مل رہی. اس کے لیے دوسرے ذمہ دار نہیں، ہم خود ذمہ دار. ہم اپنی بہت ساری غلطیوں کے لیے دوسروں کو ذمہ دار قرار دیتے ہیں. یہ رویہ صحیح نہیں. ہمارے اندر جو خرابیاں ہیں ان کو ہمیں خود دور کرنا پڑے گا، دوسرے دور نہیں کریں گے. قوموں میں، گروہوں میں مختلف طرح کی کشمکشیں ہوتی ہیں. یہ قوم کوشش کرتی ہے کہ دوسروں کو پیچھے کر دے، خود آگے بڑھ جائے، تعلیم میں، معاشرت میں، معیشت میں، سویلائزیشن میں. آپ کو اور ہم کو یہ ثابت کرنا ہے کہ ہم کتنے مضبوط، ایمان میں کتنے مضبوط ہیں، عمل میں کتنے مضبوط ہیں، مردوں اور خواتین کے حقوق پورے طور سے دینے میں کتنے مضبوط ہیں، عورتوں کو ایمپاور کرنے کے بارے میں کتنے مضبوط ہیں. عورت کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے. کسی عورت کی زبردستی کہیں شادی نہیں کی جا سکتی. عورت جب تک اپنا کنسنٹ نہیں دے گی اس کی شادی نہیں کی جا سکتی. یہ اس کا حق. عورت یہ کہہ سکتی کہ مجھے اتنا مہر ملنا چاہیے، اس کا حق. لیکن عورت کو ایمپاور کرنے کی، اس کو تقویت پہنچانے کی جو ایک چیز ہے، یعنی جائیداد میں اس کا حصہ، اس سے ہم نے عملاً اس کو محروم کر دیا ہے. تو یہ صورتحال بڑی ہی خطرناک. ایک طرف دینداری کے ہم دعوے کریں اور دوسری طرف یہ گڑبڑ کریں، یہ صحیح نہیں. اور یہ اللہ تعالیٰ کے اس حکم کے خلاف ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دین میں پورے طور سے داخل ہو جاؤ، اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کی پوری پوری پیروی کرو. اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں کہتا ہے، نہیں ہے محمد، تیرے رب کی قسم، یہ لوگ اس وقت تک پورے مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ ان کی خواہشات تیرے لائے ہوئے دین کے تحت نہ ہو جائیں.
اور ان کے دل میں کسی قسم کی کوئی ناراضگی، کوئی کراہت تک موجود نہیں ہو، سر بسر تسلیم کریں تمہارے احکام کو۔ اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کی اطاعت کرنے کا یہی تو مطلب ہے۔ اور وہ حدیث کیسی بات ہم کو یاد دلاتی ہے، ایک شخص اچھے اعمال کرتے کرتے جنت کے قریب پہنچ جاتا ہے، لیکن آخری عمر میں کوئی گڑبڑ کرتا ہے اور جاتا ہے جہنم کو۔ اللہ تعالیٰ کے کچھ حقوق ہیں وہ ہمیں ادا کرنے، اللہ کے بندوں کے کچھ حقوق ہیں وہ بھی ہمیں ادا کرنے ہیں۔ اور اللہ کے بندوں کے حقوق میں یہ بھی ہے کہ خواتین کو بھی سماج میں عزت کا، وقار کا اور برابری کا درجہ ملے، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے جو حصہ ان کے لیے مقرر کیا ہے وہ ان کے پاس ہو۔ وہ جو کچھ کمائیں اس کو وہ مینیج کریں، ورثے میں جو کچھ آئے اس کو مینیج کریں۔ مرد زبردستی، کوئی شوہر یا کوئی باپ زبردستی کسی کا وارث بن بیٹھے، یہ بات صحیح نہیں۔ تو یہ ایک ایسی خرابی ہے جو صدیوں سے ہمارے یہاں پنپ رہی ہے، ہمارے یہاں علاقوں کے علاقے۔ ارے کہیں کہیں تو ایسی صورتحال پیش آئی کہ ایک خاندان میں اسلام کا سچا علم عام ہوا، پھر خاندان کے لوگوں نے کہا کہ بھائی، مثلا بھائیوں نے کہا کہ ہم جو ہے اب جو ورثہ ہے، ماں باپ کا ترکہ ہے، اس کو صحیح طریقے سے اسلام کی روشنی میں، شریعت مطہرہ کی روشنی میں تقسیم کریں گے۔ لیکن بہنوں نے کہا کہ نہیں، سماج کے لوگ کیا کہیں گے، نہیں چاہیے ہم کو، یہ صحیح نہیں۔ آج مردوں اور عورتوں کے حقوق کی بات کی جا رہی ہے، کم سے کم دنیا کے اور لوگوں کو دیکھ کر تو ہم سیکھیں۔ اب تو کم سے کم عقل کے ناخن لیں، اب تو کم سے کم اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول کے احکام کی طرف ہم پلٹنے کی کوشش کریں۔ ورنہ جیسے یہ وارننگس ہیں قرآن شریف میں کہ ایسے لوگ جو اللہ تعالیٰ کے احکام کو توڑتے ہیں وہ جہنم میں داخل کیے جائیں گے، خالدن فیہا، وہاں ہمیشہ رہیں گے ایسے لوگ، اور ان کے لیے نہایت ہی ذلیل کر دینے والا، نہایت ہی دردناک تکلیف دہ عذاب ان کے لیے لکھا گیا ہے۔ تو حاضرین، اپنے سماج کو درست کرنے اور سماج میں سچی اسلامیت لانے کے لیے ضروری ہے کہ اب تک جو ہم سے غلطیاں ہو گئی ہیں ان سے ہم تائب ہوں۔ اسی طریقے سے زندگی کے جو بھی معاملات ہوں، چاہے وہ تجارت کا معاملہ ہو، چاہے دیگر ہمارے معاملات ہوں، ان سب میں بھی ہم صحیح طریقہ اختیار کریں۔ دنیا میں برے طریقوں اور برے کاموں کو استعمال کرنے میں بڑی آسانیاں، دنیا میں بہت سے غلط چیزیں ہیں، سود ہے، جھوٹ ہے، دھوکہ بازی ہے، غلط قسم کا پروپیگنڈا ہے، سیاست میں کیا کچھ نہیں ہوتا ہے۔ دیکھیے آج کل کیسی چالیں چلی جاتی ہیں۔ ان سب معاملات میں ایک مومن کا کام یہ ہے کہ وہ ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ کے رسول کے احکام کی پوری پیروی کرے، اور جو کچھ حق اللہ تعالیٰ نے مردوں کو دیا ہے، عورتوں کو دیا ہے، وہ پورے کا پورا ادا کرے۔ اسی سے اس بات کی توقع کی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت دوبارہ ہمیں حاصل ہوگی، ہمارا سماج ایک مضبوط سماج ہوگا، ہمارا خاندان ایک شریفانہ خاندان ہوگا، اور وہ جو بیلنس اللہ تعالیٰ نے قائم کیا ہے، توازن مردوں اور عورتوں کے حقوق کے درمیان، وہ ہمارے سماج میں رہے گا۔ اگر ہم نے ایسے اچھے نمونے قائم کیے تو امید ہے کہ ہماری اولاد اور آنے والی نسلیں وہ بھی ان اچھے طریقوں کو اپنائیں گی۔ اور اگر ہم ما وجدنا علیہ آبانا، اپنے باپ دادا کو جن غلط طریقوں پر، اسلام سے ہٹے ہوئے طریقوں پر ہم نے پایا، اگر اسی طریقوں پر ہم چلتے رہے تو پھر ہماری آنے والی نسلیں بھی برباد ہوں گی، اور اللہ تعالیٰ کے پاس ہمیں شدید جواب دہی کرنی پڑے گی۔ ہم تو شہداء علی الناس ہیں، دنیا بھر کے لوگوں کے سامنے اچھے خاندان اور اچھے سماج کی مثال عملاً پیش کرنا ہماری ذمہ داری ہے، لیکن ہم کوئی اچھی مثال نہیں پیش کر رہے ہیں، ہم انہی غلط طریقوں کو اپنا رہے ہیں جو اور لوگوں نے اپنا رکھے ہیں، تو اپنی غلطیوں کا وبال بھی ہم پہ ہوگا اور دوسروں کے لیے غلط نمونہ پیش کرنے کا وبال بھی ہم پہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے، شریعت کی روشنی میں اپنے تمام کام کرنے کی قوت اور طاقت اور صلاحیت عطا فرمائے، ہر طرح کی برائیوں سے محفوظ رکھے، اور اپنے خاندان اور اپنے سماج کو صحیح اسلامی اصولوں پر استوار کرنے اور چلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔